نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الكرام المتقين المنتجمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دیتی ہو، ذوق اجازت دیتا ہو تو سبھی احباب توجہ کے ساتھ اور بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبھی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے، رب ذوالجلال کا بے پایاں لطف و کرم اور انعام و احسان ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، میلاد مصطفیٰ شریف کا جلسہ ہے۔ صدق کے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں سید صاحبان کو اور ان کے ساتھیوں کو، رفقائے کار کو، جنہوں نے اس قدر حسین ذکر مصطفیٰ کی مجلس کا انعقاد کیا۔ صدق کے دل سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا آنا، بیٹھنا، ذکر خیر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن دوستوں نے آج کی اس حسین محفل کا انعقاد کیا اللہ پاک سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت کی مناسبت کے ساتھ جس آیہ مبارکہ کو گفتگو کے موضوع کے طور پر تلاوت کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور اس کے ضمن میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ دنیا میں جس بھی انسان نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، جس انسان نے اللہ رب العزت کو اپنا معبود برحق تسلیم کیا ہے اور اللہ کی ذات کی معرفت کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنا مستند وسیلہ تسلیم کیا ہے، دوستو ہر اس بندہ مومن کی یہ خواہش ہے، ہر اس بندہ مومن کی یہ کوشش ہے کہ میں اپنے اللہ سے محبت کروں۔ ہر بندہ مومن کی یہ کاوش ہے، ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ محنت ہے، اس کی یہ نیت ہے، اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں، میں اپنے اللہ سے پیار کروں، میں بے نیاز کے ساتھ رشتہ محبت کو استوار کروں۔ ہر مومن اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے پیار کروں۔ اب قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے محبت کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا۔ بھئی توجہ ہے نا آپ کی؟
اللہ سبحان اللہ. اپنی ذات سے محبت کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ حبیب اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہیں، اگر یہ لوگ مجھ سے پیار کرنا چاہیں، اگر میری مخلوق میری اطاعت کا دم بھرنا چاہے، اگر کوئی بندہ میری ذات سے رشتہ محبت استوار کرنا چاہے تو محبوب مجھ سے محبت کا طریقہ تو ان بندوں کو بتا دے. محبوب مجھ سے پیار کا طریقہ، مجھ سے محبت کا طریقہ تو ان بندوں کو بتا. اب دوستو جب یہ بات قرآن مقدس میں ہم نے پڑھی، قرآن شریف میں ہم نے دیکھی کہ مولا محبت کرنی ہے تیرے بندے نے، کرنی ہے تیری ذات کے ساتھ، پیار کرنا ہے تیرے بندے نے، کرنا ہے اپنے مولا کے ساتھ، پیار کرنا ہے مخلوق نے، کرنا ہے اپنے خالق کے ساتھ، تو مولا اپنی ذات سے محبت کرنے کا طریقہ تو ہم بندوں کو براہ راست نہیں بتا سکتا. صابری صاحب سنیں، میری بات سنیں. ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ مولا اپنی ذات سے پیار کرنے کا طریقہ تو سانو ڈائریکٹ نہیں دس سکنا. اللہ اللہ سبحان اللہ. اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ مجھ سے محبت کا طریقہ تو ان بندوں کو بتا. مولا ہمیں اپنے پیار کا طریقہ تو خود کیوں نہیں بتاتا؟ خود بتا، براہ راست بتا کہ مجھ سے یوں محبت کرو، مجھ سے یوں پیار کرو. اپنی ذات سے پیار کا طریقہ مولا تو ہم بندوں کو براہ راست کیوں نہیں بتاتا؟ تو بے نیاز نے جواب ارشاد فرمایا کہ نادانو تمہیں یہی عقیدہ تو دینا چاہتا ہوں، یہی بات تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی امر تو تمہیں، یہی دین اور شریعت تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں. مولا کیسا طریقہ؟ فرمایا جب میں رب ہو کر، جب میں بے نیاز ہو کر تم بندوں سے وسیلہ مصطفیٰ سے کلام کرتا ہوں، تم بھی اپنے ہاتھوں میں دامن محمد کو تھام کے میری بارگاہ میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اگر کسی بندے کو میری بارگاہ سے پیار چاہیے، اگر کسی بندے کو میری بارگاہ سے نعمت کی خیرات چاہیے، فرمایا دامن تھام لو مصطفیٰ کا، جن کا ایک ہاتھ میرے خزانوں میں ہے، دوسرا ہاتھ تمہاری جھولیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب مجھ سے محبت کا طریقہ تو ان بندوں کو بتا. اور میں یہاں مثال دے کے عرض کیا کرتا ہوں، مثال دیتے 11,000 وولٹ کی تار پہ جاندی ہوئے، 11,000 وولٹیج والی تار پہ جاندی ہوئے تے کوئی بندہ اپنا ہولڈر لے کے، اپنا بلب لے کے چنگی تار لیتے چڑھ جاوے کھمبے تے اپنے بلب دا کنیکشن کر چھوڑے 11,000 والی تار دے نال. تو سیانے بندے بیٹھے ہو مینوں جواب دیو اس بندے دا بلب سڑ جا سی یا بچ جا سی؟ دوستو عقیدہ نہ بنا کہ آمنہ کے لال کو جو چاہیے خدا سے مانگ لے، مخلوق کو جو چاہیے مصطفیٰ. اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. سرکار کو جو چاہیے، حضور کو جو چاہیے وہ خدا سے مانگ لے، سرکار کو جو چاہیے وہ خدا سے مانگ لے، اور مخلوق کو جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے مانگ لے. سرکار ہے خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ. اب سنیے جو حدیث پاک میں نے بیان کرنی ہے. حدیث پاک بیان کرنی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام انہوں نے اپنے ایک صحابی کو حکم ارشاد فرمایا. سرکار اچھا اس سے پہلے ایک اور بات عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے مکہ شریف فتح کیا. مکہ فتح کیا. مکہ شریف فتح کرنے کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام صحابہ کرام کے ہمراہ، لشکر کے ہمراہ مکہ سے مدینہ منورہ واپسی کا سفر سرکار نے شروع فرمایا. مکہ فتح کیا، توجہ ہے نا میری جانب. مکہ فتح ہوا، مکہ سے سرکار نے مدینہ کا سفر شروع کیا. یہ لشکر عظیمہ گزر رہا ہے پہاڑ کے دامن میں سے. پہاڑ کی چوٹی پر دوستو دو نوجوان کھڑے ہیں، دونوں کافر ہیں. دونوں نوجوانوں نے لشکر میں موجود سب سے آگے اونٹنی پہ سوار آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کی ہے.
دونوں کافروں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. ان میں سے ایک نوجوان نے اپنے ساتھ والے دوست سے کہا کہ یار وہ جو چہرہ سب سے آگے اونٹنی پہ سوار ہے, وہ نوجوان کہتا ہے کہ یار ہن وہ چہرہ ویکھن دے بعد مینوں لگدا انج کہ میرا دل ہن مکے دے وچ نہیں لگنا. اس بندے کا حسن دیکھنے کے بعد اب مجھے لگتا یوں ہے کہ میرا دل مکہ میں نہیں لگنا. وہ کہتا ہے اب مجھے پر لگ جائیں اور میں اڑ کے مدینہ پہنچوں اور باقی کی ساری حیاتی محمد کا غلام بن کے گزار. یہ وہ نوجوان اپنے ساتھی سے کہتا ہے. اب دوستوں وہ جو ساتھ کھڑا تھا وہ بدبخت کو یار نہیں ہے یار مارا ہے, دونوں کافر, لیکن اس نے یہ بات سنی. وہ نوجوان سیدھا آیا ہے اس عاشق کے گھر جس نے سرکار کا چہرہ دیکھا ہے. اچھا اس کی ماں بھی فوت ہو گئی ہے, اس کا بابا بھی فوت ہو گیا, چاچا انہیں پرورش پہ کرتے, چاچا انہیں پالدا پہ. وہ نوجوان آیا دوست سیدھا انہیں چاچے دے گھر تے آتے آتے چاچا جی سنبھال لو اپنے بھتیجے نو. وہ آدھا ہے کہ ہن میرا دل مکے کوئی نہیں لگنا, مینوں پر لگے تے میں اور تے مدینہ پہنچا تے مسلماناں دے رسول دا کلمہ پڑھا. سنبھالو بھتیجے. وہ چاچا بھی مشرک ہے, وہ آدھا اچھا انہوں آ لین دے میں گل کرنے دینا. شام ہوئی, وہ نوجوان گھر پہنچا. دیکھو رب وسیلے دے ہدایت کی میں دیتا. گھر پہنچا, اگو چاچا سیخ پا بیٹھے آگ بگولا. چاچا دے اے میں کی سننا پیا, تو مدینے جانا چاہتا ہے تے مسلمانہ نے رسول کا کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے. وہ نوجوان نے چاچا چلو بہتر ہویا تینوں پتہ لگ گیا ہے, تینوں پہلے خبر ہو گئی ہے, ایک گل میں تینوں آدھے کر نہیں آئی. وہ نے چاچا اے او چہرہ ویکھن دے بعد نہ ہن میرا دل مکے چ کوئی نہیں پہ لگدا, بس میں ہن جویں کیویں میں ہن کوشش کرنی کہ میں مکہ چھڈ کے مدینہ اتباع مصطفیٰ دی ہجرت کر جاؤں. چاچا آندا ہے کہ تینوں پتہ ہے نا کہ تیرے باغ میرے کول ہیں, تیری جائیداد میرے کول ہے, تیرا پیسہ میرے کول ہے, تیرے باغات دولت میرے کول ہے. چاچا نے سب کچھ چھین کے کنگال کر دوں گا, سب کچھ کھا نہیں سا اگر مدینے جان دا ارادہ ترک نہ کیتا تھا. وہ نوجوان نے چاچا تو ایک کھومن دی گل کرنا ہے, اگر یہ سارا کچھ تینوں میں اپنی خوشی نال دے چھڈا تا مدینے جاون دے سے ایک کھون دی تکلیف کیوں کرنا ہے؟ یہ سب کچھ میں اپنی خوشی سے تیرے سپورٹ کرتا ہوں, بس مجھے مدینہ جانے. اچھا دوستو چاچے نے سارا کچھ کھولیا, کنگال کرتے گھروں کڑیا. وہ نوجوان جڑے کپڑے پائی کھلوتا نا لباس, اس نوجوان نے وہ لباس بھی اتار کر چچا کے منہ پہ مارا اور کہا چچا تیرے پیسوں سے آیا ہوا لباس بھی پہن کر بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں جانا چاہتا. گھر پڑی تھی ٹاٹ کی بوری, پرانی ٹاٹ کی بوری, اس نے سطر ڈانپنے کے لیے وہ ٹاٹ کی بوری پہنی. نوجوان نے ٹاٹ کی بوری پہنی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل پڑا مدینہ منورہ کی جانب. چچا سے کہتا ہے اگر مجھے سطر کا شرمگاہ کا حیا نہ ہوتا تو تیرے گھر سے یہ ٹاٹ کی بوری بھی پہن کے سرکار کے آستانے پہ نہ جاتا. ٹاٹ کی بوری پہن کر وہ نوجوان سفر کرتے کرتے پہنچا. سفر کرتا ہے, راستے میں اس سے کسی بندے نے پوچھ لیا ہوگا کہ بھائی اپنے علاقے میں تو بڑا امیر کبیر تھا, یہاں ٹاٹ کی بوری میں. اس نے کہا ہوگا اپنے علاقے میں امیر تھا, دربار محمد میں فقیر بن کے جا رہا. سرکار کی بارگاہ میں امیری کام نہیں آتی, بارگاہ مصطفیٰ میں فقیری کام آتی. سفر کرتے کرتے وہ پہنچا نا مدینہ منورہ. سرکار دو عالم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں یوں تشریف فرما ہے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں مہتاب چمکتا. سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما, صدیق بھی بیٹھے ہیں, فاروق بھی, عثمان بھی, علی بھی, طلحہ بھی, سلمان بھی, بلال بھی, سارے کے سارے صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے. نوجوان پہنچے مدینہ دے وچ. دوستو دوروں اس نوجوان دی نظر پئی ہے نا اس مکے والے چہرے تے, تسی بول دے نہیں یار. جب اس نوجوان کی نظر پڑی نا چہرہ مصطفیٰ پر, سرکار کے چہرے کو اس نے دیکھا ہے. دوستو ساری زندگی گناہوں کی دھوپ میں جلتا رہا تھا, شرک جیسی غلاظت میں سڑتا رہا تھا, آج اسے نگاہوں کے سامنے رحمت کا چشمہ نظر آیا ہے.
چشمہ رحمت نظر آیا. دوستو وہ نوجوان بھاگتا آیا, بھاگتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, لپکتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ کی جانب بھاگا. اب ایسا نہیں کہ صرف اس نوجوان نے محبت کا اظہار کیا ہے, جب آمنہ کے لال کی نظر پڑی ہے اس نوجوان پر, سرکار نے فرمایا صحابہ پیچھے پیچھے ہٹ گئے. صدیق کو ہٹایا, عثمان و علی کو ہٹایا, بلال و سلمان کو ہٹایا, عبد الرحمن و ابو ذر کو ہٹایا, سارے صحابہ کو سرکار نے ہٹایا. ہٹانا سرکار نے رستہ بنایا. وہ نوجوان بھاگتا آیا ہے, بھاگتا آیا, بھاگتا بھاگتا دوڑتا دوڑتا وہ نوجوان آتے ہی قدمین مصطفیٰ میں آ کے گر گیا, سرکار کے قدموں سے آگے لپٹ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قدمین مصطفیٰ میں آ کے لپٹا, گرا. اچھا بیلیو اے گل سننے والی ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنے قدمین شریفین سے اٹھایا ہے اور آمنہ کے لال نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے. توجہ میری جانب رکھیں. سرکار نے اس غلام کو عاشق کو قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگایا. دوستو اگر آمنہ کا لال اس نوجوان کو اپنے قدموں میں بھی رہنے دیتے نا, اس کے مقدر کی معراج تھی, اس کی معراج تھی. لیکن سرکار نے کرم فرمایا, اسے سرکار نے اٹھایا, لگایا سینے کے ساتھ. سرکار نے فرمایا نا میرے عاشق, تو بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہے, محبت مصطفیٰ میں تو نے مکہ چھوڑا, دولت چھوڑی, عزت چھوڑی, مدینہ پہنچا ہے. تیری جگہ محمد کا قدم نہیں, تیری جگہ محمد کا سینہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اچھا میری ہن سنو, ہن سنو, ایتھے میرا جملہ سے نشین فرما لو. سرکار دو عالم علیہ السلام اپنا حق ہومنا, جاگدے بیٹھے ہو سارے, سرکار نے اپنا حق ہومنا صحابہ تو حاجہ تسلیم نہیں کروایا. سرکار نے حق ہومنا اپنی آل تو تسلیم نہیں کروایا. سرکار نے حق ہومنا تسلیم کروایا مکے دے بدماشاں تو. کہیں دیکھو اچھی بولو, لفظ بولو میرے نام. سرکار نے اپنا حق ہونا تسلیم کروایا ہے مکے کے بدماشوں سے. پہاڑ کی چوٹی پہ سرکار کھڑے, ابو جہل بھی کھڑا, ابو لہب بھی, کثیر تعداد میں کفار کھڑے. تو سرکار دو عالم السلام نے فرمایا لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ کے ابھی تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو میری گل من جا سو. ابو جہل, ابو جہل وہ آندہ ہے محمد سانو پتہ ہے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر کوئی نہیں. توجہ ہے نا میری جانب. ابو جہل آندہ ہے سانو پتہ ہے پہاڑ کے پیچھے لشکر کوئی نہیں, لیکن اگر محمد تیری زبان چو نکلے نا تو سانو میں گل مرنی پہ جاسی کہ ساڑیاں اکھی دھوکہ کھا سکتے ہیں, محمد جھوٹ نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. سرکار اچھا ایک اور بدبخت ہے, مکہ دا بدبخت ہے. اس خبیث نے یہ نیت کی تھی کہ آج میں مسلمانہ دے رسول کو قتل کرنا ہے, مولا آج میں قتل کرنا. وہ دا طریقہ واردات سن تو تسا حیران ہو جا سو. اس بدبخت نے ارادہ کیتا, نیت کی تھی آج میں قتل کرنا ہے. اس احرام دیا چادرہ بن لیا, دو چادرہ احرام دیا بن لیا, تے عمرہ دے طواف دے واسطے بہانہ بڑھا دے طواف نو چادرہ بنتے صحن کعبہ دے وچ پہنچ گیا, حرم کعبہ دے وچ پہنچا, خنجر چھپا دے, احرام ہے وچ خنجر ہے, خنجر چھپا دے حرم کعبہ دے وچ پہنچا. سرکار دو عالم علیہ السلام بھی محو طواف, سرکار بھی طواف پہ کرتے, وہ بدبخت بھی طواف پہ کرتے. طواف کرنے کردے اس دی کوشش ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے نال آؤ دے نیڑے ہوں تاکہ خباثت دا اظہار کر. کوشش کرنے وہ بندہ جس ویلے سرکار دو عالم علیہ السلام دے نیڑے ہوئے, نزدیک ہویا, وہ بندہ جیسے ہی سرکار کے نزدیک ہوا آمنہ دے لال نے وہ دی باں پکڑ لی, جان دے دی باں جو پکڑی نا تے سرکار دے سوال دے تساں غور فرماؤ. سرکار نے وہ دی باں پکڑ دے فرمایا سونیا کیویں آئے ہیں, وہ تساں کیویں آئے ہو, ملا چاہے ہو تو اونچی بولو. سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا, بازو پکڑا, اور سرکار نے پوچھا کیویں آئے ہیں. ڈٹائی دیکھیں بدبخت کی, کہتا ہے جی طواف کے لیے آئے, اور کیسے آئے, طواف سے آئے. ایک گل سنی نا,
ایتھے دوستوں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا سرکار پوچھا نا کیویں آیا اس آقا جی طواف کے لیے آیا ہوں چلے چ پاؤ ایسے طواف نو جڑا دل چ بغض مصطفیٰ رکھتے کیتا جاوے اگ لاؤ ایسے طواف نو جہنم سٹو ایسے طواف نو جڑا دل چ بغض مصطفیٰ رکھتے کیتا جاوے سرکار نے فرمایا کیسے آئے ہو جی طواف کے لیے آئے ہو طواف کے لیے چہرہ مصطفیٰ پہ جلال ہے سرکار نے فرمایا بدبختہ محمد رو بے خبر سمجھنا ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو تسا نا سرکار رو بے خبر نہیں نہ سمجھتے ہو سرکار رو باخبر سمجھتے ہو اے جڑے کرسیاں تے بیٹھے ہو تسی اونچی بولو سبحان اللہ جے اونچے بیٹھے ہو تو تانوں بولنا بھی اونچا پوسی اب میں دسو جڑا بندہ سرکار رو باخبر سمجھدا ہے باوا سے بلند کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بدبخت سرکار رو بے خبر بھی سمجھتے ہیں جی نبی کو تو دیوار کے پار کا پتہ نہیں ہوتا نبی کے علم سے زیادہ تو ابلیس کا علم ہے نبی کے علم سے زیادہ تو ملک الموت کا علم مران دیں جی ساڑھے علماء دی بےزتی کر دیں وہ ساڑھے عالم میں تے بےزتی کر دیں تیرے مولوی نو سند دیتی ہے جامعہ بنوریا تیرے مولوی نو علم دی سند دیتی ہے جامعہ ابو حریرہ تے آمنہ دے لال نو علم دی سند عطا فرمائیے خود رب ذوالجلال نے سبحان اللہ مکمالم تکن تعلم حبیب میں رب کائنات ایسا علم پیدا ہی نہیں فرمایا جڑا علم تیری جھولی نہ پایا ہو سرکار نے اپنا حق ہونا تسلیم کروایا ہے مکے کے بدماشوں سے مکہ دے آؤ میں تمہیں گل سناواں عقیدہ رکھ دے نا کہ سرکار مدینہ چو ایتھے ویکھ سکتے جہاں عقیدہ اونچی بولو میں ویندا پیا سرکار مدینہ چو ایتھے ویکھ سکتے اگر تھوڑا موڈ ہوئے تو میں قرآن تو پوچھا کہ ساڑھا نبی ویندا کہ نہیں ویندا جاگ دے بیٹھے ہو آؤ میں دسنا کہ نبی ویندا کہ نہیں ویندا نبی دی نگاہ دی طاقت دسا سنو ابراہا کافر بادشاہ تھا یہ وہ بدبخت ہے جس نے اللہ پاک کے گھر کو گرانے کے لیے منہدم کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا ابراہا کافر بادشاہ جنہوں یاد نہیں ہے میں عرض کرنا ابراہا نے اللہ پاک کے گھر کو گرانے کے لیے ڈھانے کے لیے منہدم کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا اللہ پاک ہاتھیاں کے مقابلے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں بھیجیاں ابراہا دے ہاتھی آئے اللہ دیا چڑیاں آئی ابابیلا اچھا اس گل دی بھی گواہی دیو کہ اللہ دے ابابیلا نے ابراہا دے لشکر ہاتھیاں نو نیست و نابود بھی کیتا ہے اونچی بولو قرآن دی گالے گواہی دیو اللہ کی ابابیلوں نے ابراہا کے ہاتھیوں کو نیست و نابود بھی کیا او دی وجہ ہے کہ ہاتھیاں دے کول طاقت آئی چڑیاں دے کول قدرت آئی طاقت آلے رہ گئے تے قدرت آلے اونچی بولو جت گئے اچھا سنو نبی کی نگاہ کی طاقت دیکھو قرآن سے ابراہا کا ہاتھی بھیجنا اللہ کا چڑیاں بھیجنا یہ واقعہ ہوا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت سے نبی دے مبارک جمن تو کم از کم 50 راتاں پہلے بھئی آپ بولی آپ کو بولنا چاہیے اونچی بولو سبحان اللہ ہاتھی آیا چڑیاں آئیاں اے واقعہ سرکار دو عالم علیہ السلام دے جمن تو 50 راتاں پہلے 50 راتاں دے بعد سرکار دی ولادت 40 سالہ عرصہ مزید گزریا تے 40 سالہ دے بعد نزول قرآن ہویا 40 سالہ دے بعد رب اپنے یار کو فرمیندہ پہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل گل نبی دے ظہور تو 50 راتاں پہلے تے 40 سالہ بعد رب یار کو پوچھتا پہ سونیا تو ویکھیا نہیں بولو یار بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا حشر کیا کیا تو ساتھ میں رال دے سوال کیتا بے نیاز اے واقعہ ساڑھے نبی دے جمن تو 50 دن پہلے دا تے تو فرمیندہ پہ کہ سونیا تو ویکھیا نہیں اللہ پاک فرمایا جاہلہ نو یہ گلتا دسنا چاہنا نلائکہ نو خبیصہ نو یہ گلتا سمجھاونا چاہنا مولا کہیں فرمایا اگر تیرا نبی جمن تو پہلے دیکھ سکتا ہے تو وصال دے بعد ہی ملادہ فرما سکتا سبحان اللہ حق
لو دوستو عبداللہ دی موج لگ گئی، صبح بھی زیارتیں شام بھی زیارتیں، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت عبداللہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے کرتے سرکار عبداللہ کو آیا لطف، مزہ آیا۔ آپ کی تلاوت کی آواز بلند ہوئی، کولو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی آواز بلند ہوئی نا تلاوت دی، سرکار فاروق اعظم جلدی سلام پھیرا، عبداللہ دے کول آئے، عبداللہ نے جھڑکی دیتی، ڈانٹا، تجھے پتا نہیں کہ ہم تیرے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو بیٹھے اونچی آواز میں قرآن پڑھتا، ہولی قرآن پڑھیا کر۔ ساری نماز میں فرق ہوتا ہے، خلل واقع ہوتا ہے نماز میں، آہستہ پڑھا کرو قرآن۔ دوستو سرکار فاروق اعظم جھڑکی دیتی، بلکہ میں انجا کہا کہ دربار مصطفیٰ دے وڈے ملنگ جھڑکی دیتی ہے، چھوٹے ملنگ جھڑکی دی۔ سرکار عبداللہ نے سرکار فاروق اعظم کو گل تک کوئی نہیں کی تھی، بھئی ڈاڈے جنوں بندہ مانگتے لوے وہ ڈاڈا ہی ہوتا ہے، اچھی بولو جڑا جیندا ہے۔ سرکار نے فاروق اعظم کو مانگتے لے دوستو، لیکن سرکار فاروق اعظم کی جھڑکی کی تاثیر اتنی تھی، اثر اتنا تھا کہ آپ کے الفاظ تیر بن کر سینہ عبداللہ میں پیوست ہو گئے۔ جھڑکی کھا گئی سرکار عبداللہ، جھڑکی دیتی نا سرکار فاروق اعظم، آپ کی اکھی دے وچوں آنسو آئے۔ ہونے گل سننے والی ہے، ادھر حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، ادھر حضور آئے، ادھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ادھر آستانے سے مصطفیٰ نکلے۔ سرکار پہنچے نا عبداللہ دے کول، تے عبداللہ نو روندیاں ویکھتے آمنہ دے لال فرمایا، عبداللہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کے روتے ہو، قربت مصطفیٰ میں، صحبت مصطفیٰ میں، معیت مصطفیٰ میں بیٹھ کے روتے ہو، کیوں؟ رو پہ تھے، عرض کی تھی سونیا ہو توڑا ملنگ نہیں ہے عمر، حضور توڑا درویش نہیں عمر، ہاں حضور توڑے ملنگ عمر، حضور میں نے جھڑکی دیتی۔ دوستو سنی، حضور مجھے عمر نے ڈانٹا، جھڑکی دی ہے، چہرہ مصطفیٰ پہ جلال کی سرخی آئی، فرمایا اینا عمر کتھے؟ آگے فرمایا عمر تو نے اس میرے عاشق عبداللہ کو جھڑکی دی ہے، تجھے پتا نہیں کہ اس نے سب کچھ قربان کیا ہے میں محمد کے چہرے کی ایک جھلک پر؟ سرکار نے فرمایا خبردار، آج تو نے اسے جھڑکی دی ہے، خبردار اگر آج کے بعد تو نے اس عبداللہ سے اونچی آواز میں بات تک بھی کی تو۔ آمنہ دلال آشکا دی قدر جانتا ہے، بلکہ سرکار کی محبت معیار عشق ہے، معیار قدر ہے، معیار عزت ہے۔ اچھا وقت گزرتا رہا، سرکار دو عالم اسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ چلو جہاد کی تیاری کریں، جنگ کی تیاری کریں۔ سارے صحابہ تیاری مصروف، عبداللہ بجتے بجتے بارگاہ مصطفیٰ جائے، سونیا قبول فرماؤ تو میں بھی چلنا، فرمایا تو بھی چلنا۔ پہنچے میدان جنگ میں، دوستو کیا شان ہوگی اس لشکر کی جس لشکر کی قیادت خود آمنہ کا لال فرما رہا ہے۔ میدان جنگ میں پہنچے، جنگ شروع، لڑائی شروع، گمسان کا رنگ، شدید جنگ، لڑتے لڑتے سرکار عبداللہ نے میدان جنگ کو چھوڑا، تلوار چھٹی، جہاد چھٹا، لڑائی چھٹی، بجتے بجتے بارگاہ مصطفیٰ جا گئے۔ تے سرکار دی بارگاہ چ بہت سونی گل کردے نے، اندر سونیا اے بہانہ بڑیا کھلوتا ہے۔ عبداللہ جڑے جاگ کے بیٹھے ہو اللہ نو پاک آکھو نا اونچی آواز میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ عرض کرتے حضور اے بہانہ قدرتی بڑیا کھلوتا ہے؟ فرمایا ہاں حضور تساں اللہ دی بارگاہ چ ہتھاں نو بلند کرو، اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرماوے۔ دوستو اب سنیے آمنہ کا لال غلاموں سے محبت کیسے فرماتا ہے، سرکار غلاموں پہ شفیق کیسے ہے۔ اس نے کہا نا مجھے دعا دے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ سرکار نے عبداللہ کا چہرہ دیکھا تے
تے چہرہ عبداللہ نو ویکھتے سرکار نے فرمایا عبداللہ حد ہو گئی، مرنا چاہنا ہے، چہرہ محمد نو ویکھ ویکھ کے دل بھر گیا ہے۔ محبوب کے چہرے کو دیکھ کر جی بھر گیا جو مرنا چاہتے ہو۔ عرض کی تھی نہ سونیا تانوں ویکھتے کون رجدا ہے؟ فرمایا تے موت پہ منگنا خیر ہے، مرنا چاہنا ہے تینوں خیر ہے؟ عرض کی حضور نہیں، اب آپ کا حسن دیکھ کر دل یہ چاہتا ہے کہ اس بے نیاز کا حسن دیکھوں جس نے آپ جیسا حسن کا شاہکار تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے بندے نہ بولو، جیڑا بندہ نبی دے حسن دے بول سکتا ہے بابا سے بلند آکے سبحان اللہ۔ تو میری پہلی ملاقات ہے، کوشش ہے کہ مٹھی مٹھی گال نہیں مک جاوے، زیادہ بہتر ہے۔ حاج صاحب نے تا بندہ دے عقیدے دا انہوں نے چہرہ تو پتہ لگ جاتا ہے۔ نظامی صاحب اچھا میں اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ بندے دے چہرے تو او دے عقیدے دا پتہ لگ جاتا ہے، عقیدے دا۔ میں جو تانوں آکھاں بھئی میں ایک بندے نو ویکھا ہے او دا سبز امامہ تے او درود و سلام دا منکرہ من جا سن؟ بولو جواب تا دیو، اونچی بولو جی۔ کوئی بندہ جی سبز امامہ پا کے کھلوتا تے مینوں آندا جی میں درود و سلام دا منکرہ من سو، تو سو جی پڑھنے ہی یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا کسے بندے دے موٹے دے کالا صافہ ہوئے، ہتھے کڑا شڑا بھی ہوئے، تو میں تانوں آکھاں بھئی اے بندہ یا علی دا منکر ہے من جا سن؟ تو سو جی آندے ہی نہیں یہ محرم دے۔ اچھا اگر میں تانوں کوئی ایسا بندہ دساں جیڑی شلوار ہوئے ٹخنے ننگے نہیں پنڈلیاں ننگیاں ہوئے، اے بھی ذہن نشین فرماؤ، آمنہ کے لال نے ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا ہے، اے نہیں بھی ادھیاں پنڈلیاں کاٹ لا۔ اچھا اوڑی شلوار ہوئے بالکل اتاں پنڈلیاں تے قمیض ہوئے بالکل چھوٹی، سر گنجا، داڑھی گھنی، آنکھیں دسی ہوئی، رخسار ابر ہوئے، تو میں تو انہوں آکھا کہ وہ بندہ اتھے چوکٹ کھلو دے یا رسول اللہ دا نعرہ لائی کھلوتا، تو دا مان جا سو، تو ساکھ سو منکر ہی نہیں یہ بیٹھے ہو۔ چہرہ اے میری گل پلے بنو، چہرہ بندے دا عقیدہ دا سڑدا ہے۔ تے جیڑا بندہ ایتھے ایسا بندہ نا ایتھے جیڑا بندہ بند ہے انہوں مجمع دے چہرے تو پتہ ہوتا ہے کیڑا بندہ کیڑا ذوق لیتے بیٹھے ہیں، تے جنہوں پتہ نہ لگے وہ پھر ایتھے نہیں بیٹھا ہو۔ ٹھیک ہے ہم بہترے تساں محبت نال بابا سے بلند سبحان اللہ آکھی آؤ اپنی محبت دے نال۔ اچھا ہن سنو اب سنیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے دوستو حضور مینوں شہادت کی موت رہتے دیو، توجہ ہے نا جڑے اونچے بیٹھے ہو، یہ خدا دا نظام ہے، ساتھ روی اونچے بیٹھے، چلو جنہوں اللہ اونچا کرے۔ سرکار نے ہاتھ باندھے، سنیے ہاتھ، حضور مجھے شہادت کی موت لے کے دے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے جی بھر گیا، دل بھر گیا؟ نہ حضور نہ، آپ کا حسن دیکھ کر اس بے نیاز کا حسن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا سرکار نے فرمایا عبداللہ سنو ایسا، سرکار نے فرمایا عبداللہ ہو سکتا ہے کہ تیرا جی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے بھر گیا ہو، لیکن ابھی قلب مصطفیٰ کی تمنا یہ ہے کہ تو حالی میری اکھی دے سامنے ٹردا پھردا ہوا نظر آ، تو حالی جیندہ رہو۔ حضور میں منگیے شہادت تسی مینوں شہادت دیندے نہیں ہو پائے۔ اے جڑے بندے آندے نا جی صحابہ کے نوکر حیا کر، اے صحابی میدان جنگ دے وچ کھلو تے ڈائریکٹ اللہ تو شہادت نہیں مانگ سکتا۔ اگر چاہتا تو براہ راست سوال کرتا مولا میری شہادت دی موت دے، لڑتا مر جاتا شہید ہو جاتا۔ بارگاہ مصطفیٰ کیوں آیا؟ سیانا ہے، وسیلے دا منکر نہیں جاندا ہے، میں منگا بے نیاز ہے متا نہ ہی دے وے، بے نیاز ہے، کیوں نہ ان ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرواؤں جن ہاتھوں کے اٹھنے کا قدرت خود منتظر رہا کرتی، سبحان اللہ، انتظار میں رہا کرتی۔ اچھا آگیا حضور شہادت، سرکار فرمایا چلو او جڑا سامنے درخت کھلوتا نا درخت، سرکار فرمایا عبداللہ او دی چھال لا کے لائے، عبداللہ بھاگتے بھاگتے گئے درخت کی چھال اتار کے لیا، سرکار نے فرمایا بازو آگے کرو، انہاں باں آگے کی تھی،
سرکار سجی باندھ نال درخت دی چھال باندھ دیتی. حضور ایک فرمایا یہ تعویذ ہے. یہ کیا ہے؟ اسی بولو. یہ تعویذ ہے. حضور کیسا تعویذ ہے؟ وہ جس کا نام محمد یا علی ہے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضور کیسا تعویذ؟ فرمایا ایسا تعویذ کہ تو میدان جنگ میں جا کر کافروں کو قتل کرے گا لیکن عبداللہ تیرے جسم پہ کسی دی تلوار دا اثر ہی کوئی نہیں ہونا. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سیانے بندے بیٹھے ہو کچھ کچھ اے جڑا تعویذ دیتا سرکار پہ تینوں تلوار دا اثر ہی کوئی نہیں ہونا. دنیا میں کوئی ایسا ہے کمانڈر ان چیف جو میدان جنگ میں اپنے فوجی کو زندگی کی گارنٹی دے کہ جانا پہ تے جیندہ آ بھی جیسے؟ کوئی مائی کا لال نہیں ہے تو صرف آمنہ کا لال ہے. فرمایا جاؤ جاؤ لڑو گے تلوار نہیں لگے گی. ہاتھ باندھ بہ گیا. حضور اے تلوار جو مینوں لگنی نہیں تے حضور میں شہید کیویں ہو سکتا؟ حضور شہادت. اب سنیے اختیار مصطفیٰ. سرکار نے فرمایا عبداللہ تعویذ میں نے تجھے دے دیا ہے اب تو نے تلوار سے تو مرنا نہیں تے حضور شہادت. فرمایا عبداللہ اگر تو بخار سے بھی مر گیا نا اللہ کی بارگاہ سے مرتبہ شہادت لے کے نہ دوں مجھے بے نیاز کا یار نہ کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بخار نہ نہیں مر گیا نا تاں بھی شہید. ٹھیک ہے حضور ٹھیک ہے. گئے لڑے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. اللہ نے مومنین کو کامیابی عطا فرمائی. لشکر وہاں پہ ہوا قیام فرما 3 دن تک مفتوحہ علاقے میں. تیسرا دن جو ہے دوستو اگر تسا میری زبان تے یقین فرماؤ عظمت رب کعبہ دی قسم کھاتے گل پہ کرنا جنگ مکن دے بعد مجال ہے جو عبداللہ دے جسم تے خراش تک بھی آئی ہو. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تیرے ایک اشارے سے نجات ہو کے رہی. شب کو کہا جو دن تو سورج نکل آیا دن کو کہا جو شب تو رات. بخار ہویا. تیسرا دن سرکار عبداللہ نے بخار ہویا. صحابہ بھجے دوائی حکیم طبیب علاج نہ. فرمایا بھی نہ دارو تے دوائیاں میرے یار رہن دے. عشق دے بیمارا نو واہ واہ. عبداللہ پاک نو بخار چڑھیا نا. عبداللہ روکا صحابہ کرام نو نہ صحابہ نہ اے عام بخار نہیں اے اوہ بخار ہے جڑا میرے یار دی زبان جو نکلے. سبحان اللہ. اثر دا ویلا ہویا سرکار عبداللہ پاک دی روح پاک جسد انسی تو پرواز کر گئی. اثر دا وقت ہویا صحابہ بھجے بارگاہ مصطفیٰ سونیا او تہاڈا مرید نہیں ہے پردیسی عبداللہ؟ ہاں سونیا ہاں جی. حضور اس دا وصال ہو گیا. سرکار تشریف لے گئے. صحابہ کرام سرکار فرمایا صحابہ تمہارا بھائی تھا وصال ہو گیا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. سنو صحابہ کرام آئے غسل دیا کفن دیا. اس بندے دے دوستو نصیب تے قربان جائیے جن دا جنازہ ساری کائنات دے رسول خود پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے پڑھایا جنازہ. جنازہ اٹھانے کی باری آئی نا تدفین کے لیے. صحابہ نے سوچا جنازہ چاہیے. فرمایا نہ پیچھے ہٹ جاؤ. سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے. حضور تو جنازہ کون اٹھائے؟ سرکار نے فرمایا عبداللہ تھا میرا عاشق اس کا جنازہ کوئی اور نہ اٹھائے. اس میرے عاشق کا جنازہ ایک طرف سے صداقت کا شہنشاہ اٹھائے ایک طرف سے عدالت کا شہنشاہ اٹھائے. ایک پاسو صدیق اکبر ایک پاسو فاروق اعظم. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. صدیق پاک فاروق پاک جنازہ جاتا ہے. جنازہ ہوا دفن کرنے کی باری آئی. حضور دفن کرے فرمایا نہ رک جاؤ پہلے میں خود اس کی قبر میں اتر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے یار کا گھر کیسا بنایا ہے. دوستو آپ غور ہی نہیں فرما رہے. تم نے میرے عاشق کا گھر کیسا بنایا. دنیا دے وچ 6 خوش نصیب ایسے ہیں جنہاں دیاں قبراں دے وچ سرکار نے قدم رنجا فرمایا ہے. انہاں 6 خوش نصیباں دے وچ ایک حضرت عبداللہ بھی ہے. سرکار اس نے قبر شی میں اترے قبر میں اترے.
خوش ہوئے, چہرہ مصطفیٰ پر تمانیت کے آثار. سرکار نے فرمایا بھی ٹھیک ہے, تم نے میرے یار کا گھر اچھا بنایا, دفن کرو. اپنے ہاتھوں سے آمنہ کے لال نے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کے دفن کیا. مٹی دی دفن کرنے کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو رب کریم کی بارگاہ میں اٹھایا. دوستو جیڑی دعا سرکار منگی ہے نا, ادھی دعا میں تانوں سنا چھڑنا, ادھی دعا انشاءاللہ تانوں آپ پہ سمجھ دے وچ آ جاسے. سرکار نے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا یہ کی ہے کہ مولا اس عبداللہ کے مرنے کے وقت تک میں محمد تو اس پہ راضی تھا. اگلی گل جو سمجھ آئیے اونچی بولے سبحان اللہ. مولا میں تو اس پہ راضی تھا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. جس پہ مصطفیٰ راضی اسی پر بولیے, اسی پر خدا, جس پر مصطفیٰ راضی اسی پر خدا راضی. لو دوستو 4 منٹ نکالتے میری گفتگو تمام. ملاشد والا سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ پاک کے بطن اثر سے ظہور فرمایا. بھئی گھبراتا نہیں نہ گئے ہو, میں تو سرکار دا میلاد پڑھنا ہی ہونا شروع کیتا ہے. سرکار نے اماں جان کے بطن اثر سے ظہور فرمایا تے اماں آمنہ پاک دے کول بیٹھی ہے. اے گل بھی تواڈے سنن والی ہے. اماں آمنہ پاک کے پاس بیٹھی ہے برکہ نام کی خادمہ. بھائی صاحب بھی سنو, سنو. برکہ نام کی بیٹھی ہے خادمہ. بی بی آمنہ پاک نے برکہ سے کہا کہ برکہ جا کر اس بچے کے دادا جان کو اطلاع دو کہ ہمارے گھر میں عبداللہ کی نشانی آ گئی. عبداللہ کی نشانی آئی. اچھا دوستو, اے جا کے نا اس بچے دے باپے نو اطلاع دے. اے بلا کون آندی ہے؟ اے بلا کون آندی ہے؟ بڑی توجہ تواڈی میرے. ہاں آپس نے گلاں کا چھڈو نا, زور لگے میں بلا کی آکھی جانا. جڑے جیندے بیٹھے ہو اچھی بولو نا, بیٹھے ہو. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ظہور فرمایا ہے, سرکار کی ولادت ہوئی ہے, اور سرکار کی اماں جان نے خادمہ سے فرمایا نوکرانی سے کہ جا کر اس بچے کے دادا کو حضرت عبد المطلب کو اطلاع دو کہ عبداللہ کی نشانی آ گئی. اچھا نشانی آ گئی تے جاتے اس بچے دے بابے نے اطلاع دے, بابے نے کہ عبداللہ دی نشانی آ گئی. جڑے ہوندے نا بابے, گھراں دے وچ جڑے بابے ہوندے انہاں باباں دا پتہ ہوندا ہے گھر والےاں نوں بھی ساڈا بابا اس ویلے کتھوں لبنا. جے گھرے بابا ہے او تا بولو. گھر والے نوں ساڈے بابے دا پتہ ہوندا ہے بھئی ساڈا بابا اس ویلے کتھوں لبنا ہے. کئی بیبیاں آگ چھڑدیاں جا تے بابے نوں بلا تے لایا. کتھوں؟ بیبیاں دی چوک جتھے بندے تاش نہیں کھیڑدے بابا اتھے ہو سی, ہور کتھے ہو سی. آندن کے نہیں آندے؟ حیا کرنا چاہیے ایسے بابا نوں, شرم کرنی چاہیے ایسے بابا نوں جڑے چٹے والا دے نال چوک وچ بیٹھ تاش کھیڈدے. تے کئی بابے لب جاندے چاہ لے ہوٹل تو بولو صبح تو شام تک بیٹھے چاہ دے ہوٹل تے بندہ دے پوچھے نا جی بابا جی چاہ پیسو, پی نہیں سائیں جیڑا مجبور کر دے ہوتا. انہاں بابا دا پتہ ہوندا, سنو انہاں بابا دا پتہ ہوندا ہے کہ ساڈا بابا اس ویلے کتھوں لبنا ہے. اماں آمنہ پاک بھی ایو گل پوچھیے برکہ تو کہ برکہ جا تے اس بچے دے بابے نو دس کہ عبداللہ دی نشانی آ گئی. نال ہی آمنہ پاک سوال کیتا برکہ اس بچے کے بابا کو اطلاع دینے کے لیے انہیں تلاش کہاں کرو گی؟ جاگو سار اٹھاؤ, ذرا سار اٹھاؤ میرے نام. اس بچے کے دادا کو بابا کو تلاش کہاں کرو گی؟ جواب سنو بی بی برکہ دا کہ مقصد میلاد پورا. برکہ دی اماں جی اس بچے کے بابا کو اطلاع دینے کے لیے کعبے جاؤں گی اور کہاں جاؤں گی؟
کعبے جیسا ہون کتنے جیسا سفر کرنی پہنچی کعبہ دے وچ تے ویندی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تے دادا جان حضرت عبد المطلب پاک بیت اللہ شریف دا طواف پہ فرمائے تساں بیڑیو غور ہی نہیں فرمایا حضرت عبد المطلب پاک اس ویلے طواف پہ کر دیں جس ویلے طواف دسن والا حالی بولے ہی نہیں یہ مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہن جڑے نبی دے دسن تو پہلا کعبے نو بھی جان دے کعبے دے رب نو بھی جان دے بندے آندے جی نبی کے والدین نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا کافر تھے مولانا نہیں تو بدبخت ہے ایمان جنہ دی ذات تے ناز کرتا ہے اس گھرانے دا نام عبد المطلب تے بنو ہاشم ایمان دا فخر برکہ میں دیئے بابا طواف پہ کر دے برکہ کول پہنچی بڑے عجیب انداز میں بابا انہوں خبر دیں دیئے جاتے برکہ دی بابا جی تو انہوں خوشبو آئی ہے خوشبو آئی ہے بابا جی نے برکہ خوشبو تو ایسی آئی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئی بی بی آندھی او بھی آج ہی آیا بابا جی آج تو پہلے او بھی کوئی نہیں آیا چلو گھر عبداللہ دی نشانی آگئے حضور تشریف لے چلو گھر عبداللہ دی نشانی آئی پہنچے اپنے گھر پہنچے فرمایا میں انہوں دکھاؤ نا میرے عبداللہ دی نشانی برکہ نے سفید کپڑے میں لپیٹ کر ننھے مصطفیٰ کو دادا جی کے ہاتھوں میں دیا ہن سنو سرکار کے دادا جی نے آپ کو ہاتھوں میں لیا آپ کے چہرے پاک سے کپڑا ہٹایا اور آمنہ کے لال کے مقدس حسین گورے خوشبودار چہرے پر سرکار کے دادا جی نے رخسار مصطفیٰ پر بوسہ دیا اے ہن سیانے بندے بیٹھو میری ہون تک دی تقریر ایک پاسے اے میرا ایک جملہ ایک پاسے بوسہ لیا نا بوسہ لینے کے بعد سرکار عبد المطلب پاک نے فرمایا اسمیتو کا محمد فرمایا میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا جڑے بیٹھے ہو نا دین دے خادم علماء صوفیاء درویش جڑے بیٹھے ہو محمد کو تو اللہ پاک نے چھپا کے رکھا تھا اپنی حمد کے پردوں میں سر اٹھاؤ میرے گھر لگنی پئی سرکار کے اس میں گرامی کو تو اللہ نے چھپا کے رکھا تھا حمد الہی کے پردوں میں نبی نے دادا جی نو کہہ دسیا کہ اے دا نام محمد رکھو فرشتہ دا آیا کوئی نہیں اے جڑے بندے بدبختی کر دیا نا نبی نے علم دے جملہ میرا نوٹ فرماؤ جس نبی کا دادا مکہ میں کھڑا ہوگا حمد الہی کے پردوں میں چھپے ہوئے اس میں محمد کو دیکھ سکتا ہے اس دادا کا پوتا مدینے سے یہاں بھی نظر کرم فرما سکتا ہے اگر نبی دا دادا جان مکہ دی وچ کھڑے ہوتے حمد الہی دے پردہ دے وچ دیکھ سکتا ہے نا اسے دادے دا پوترا مدینہ جو ایتھے غلامہ نو بھی بدرجہ اولا ملازہ فرما سکتا ہے دیکھ سکتے اللہ پاک نام چھپا دے رکھا کیوں کہ محمد تو پہلے کوئی محمد نہ بڑھے محمد سے پہلے کوئی محمد نہ بنے جس کی ذات میرا آخری جملہ جس کی ذات نام میں مماثلت گوارا نہیں کرتی تو ڈھائی من دی لاش ہوتی آنکھیں میں محمد جیسا ہو گوارا کر لے نہ سرکار دی کوئی بھی شے ایسا غلامہ جیسی نہیں سرکار سراپا عطا اسا سراپا خطا اگر میں چاہنا اگر تسا چاہتے ہو ساری دنیا سونی قبر سونی حشر دا دیہڑا سونا کثرت نال ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے درود بھی پڑھیا کرو سلام بھی پڑھیا کرو اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرماوے صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ سبحان اللہ جناب سید